اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب کفارات درس نمبر 498 میں کفارہ مرتبہ میں 2 ماہ روزے رکھنے کے احکام پر گفتگو ہونے والی ہے۔ کفارے کے احکام بیان ہو رہے ہیں اور کفارہ مرتبہ میں جب غلام کو آزاد کرنا ممکن نہ ہو، قدرت نہ رکھتا ہو، تو 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہوتے ہیں، اس کے احکام بیان کیے جائیں گے۔ ایک سابقہ بحث کا تتمہ رہتا ہے، سبب کفارہ معلوم نہ ہونے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ 2 مہینے روزے رکھنے میں تتابع کا معنی اور مفہوم ذکر ہوگا، متعلقہ مسائل اور فروعات بیان ہوں گے، روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا اور عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ سابقہ بحث کا تتمہ یہ ہے کہ اگر انسان جانتا ہو کہ اس کے ذمہ کفارہ ہے، مثلا ایک غلام کو آزاد کرنا واجب ہے، لیکن یہ نہیں جانتا کہ اس کا سبب زہار ہے یا قاتل خطا ہے، تو اس صورت میں اگر کفارے کو غلام آزاد کرنے کو مطلق قرار دے اور نیت میں سبب کو معین نہ کرے تو کافی ہوگا، دونوں اقوال کی بنیاد پر، چاہے تعین سبب کو واجب سمجھے یا تعین سبب کو واجب نہ سمجھے۔ اگر تو تعین سبب واجب نہ ہو تو اس صورت میں چونکہ علم بھی ہو سبب کا تو اس کو واجب نہیں ہوتا معین کرنا، تو جب جہل ہے سبب معلوم ہی نہیں ہے تو پھر بطریق اولا واجب نہیں ہوگا۔ اور اگر تعین سبب کو واجب سمجھیں تو چونکہ علم ہوتا تو پھر اس کو انجام دینا واجب ہوتا، لیکن جب سبب کا علم ہی نہیں ہے تو پھر تعین سبب واجب نہیں ہوگا، ورنہ تکلیف ما لا یطاق اور تکلیف غیر مقدور لازم آئے گی جو کہ محال ہوتی ہے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَلَوْ شَكَّ فِي نَوْعِ مَا فِي ذِمَّتِهِ أَجْزَأَهُ الْإِطْلَاقُ عَنِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ، اگر اس کو شک ہو اس کی نوع میں کہ جو اس کے ذمہ کفارہ واجب ہے لیکن اس کا سبب معین نہیں ہے، أَجْزَأَهُ الْإِطْلَاقُ تو اس کو بطور مطلق کفارے کی نیت سے انجام دینا کافی ہوگا، عن الکفارۃ کفارے سے، علی القولین چاہے ہم تعین سبب کو واجب سمجھیں یا نہ سمجھیں، کیونکہ اس صورت میں اس کو شک ہے، سبب معلوم نہیں ہے، اس وجہ سے بطور مطلق کفارے کی نیت سے دینا کافی ہوگا۔ کما یجزیہ العتق عما فی ذمتہ لو شک بین کفارۃ و ناظر، اس میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اس کو معلوم ہے کہ ایک غلام آزاد کرنا اس پر واجب ہے لیکن اس کا یہ نہیں جانتا کہ سبب ناظر ہے کہ اس نے غلام آزاد کرنے کی منت مانی تھی یا اس کا سبب کفارہ ہے جیسے زہار کا کفارہ، تو اس صورت میں اگر غلام کو آزاد کرے معاف ذمہ کی نیت سے تو کافی ہے، اور اس میں فقط کفارے کی یا ناظر کی نیت کرنا کافی نہیں ہے کیونکہ وہ تو احتمال اس کے برعکس کا بھی پایا جاتا ہے۔ جس طرح کہ کافی ہوتا ہے غلام کو آزاد کرنا اما فی ذمت ہی، اس نیت سے کہ جو اس پر واجب ہے، ذمے میں ہے، لو شک بین کفارۃ و ناظر، اگر اس کو شک ہو کہ یہ غلام آزاد کرنا کفارے کی وجہ سے واجب ہے یا ناظر کی وجہ سے، تو معاف ذمہ کی نیت سے اس کو انجام دے۔ ولا یجزی ذالک فی الاول، لیکن پہلی صورت میں جب اس کو علم ہے کہ وہ کفارے کے عنوان سے اس پر واجب ہے غلام کا آزاد کرنا، تو اس کو معاف ذمہ کی نیت سے انجام دینا کافی نہیں ہوگا کیونکہ اس میں علم موجود ہے۔ پہلے مسئلے میں جب وہ جانتا ہے کہ کفارے کے عنوان سے اس پر غلام آزاد کرنا واجب ہے لیکن اس کا سبب معین نہیں ہے، تو اس میں معاف ذمہ کی نیت سے انجام دینا کافی نہیں ہے بلکہ کفارے کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ کما لا یجزی العتق مطلقا، جیسا کہ پہلے مسئلے میں جب وہ جانتا ہے کہ کفارے کے عنوان سے اس پر واجب ہے، اگر غلام کو بطور مطلق آزاد کرے بغیر اس کے قصاص کفارہ کرے تو صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ بطور مطلق آزاد کرنا یہ ظہور رکھتا ہے مستحب ہونے میں،
تو نیت میں ایک ایسی قید ہونی چاہیے، ایک ایسی شرط ہونی چاہیے جس سے انصراف ہو کہ یہ معاف ذمہ واجب کو انجام دینا چاہتا ہے، اور وہ کفارے کا عنوان ہے۔ ولا بنیت الوجوب، اور اسی طرح پہلے مسئلے میں غلام کو آزاد کرنا فقط وجوب کی نیت سے بغیر اس کے کہ کفارے کی نیت کرے تو کافی نہیں ہوگا، چونکہ عید کے واجب عام ہے، غیر کفارے کو بھی شامل ہوتا ہے، چونکہ اس پر کفارے کے عنوان سے واجب ہے تو پھر اس کو کفارے کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ وَمَعَ الْعَجْزِ عَنِ الْإِتْقِ فِي الْمُرَتَّبَةِ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ هِلَالِيَّيْنِ وَإِنْ نَقَصَ إِنْ ابْتَدَى مِنْ أَوَّلِهِ وَلَوْ ابْتَدَى مِنْ أَثْنَائِهِ أَكْمَلَ مَا بَقِيَ مِنْهُ 30 بَعْدَ الثَّانِي وَأَجْزَأَهُ الْهِلَالِ فِي الثَّانِي۔ کفارہ مرتبہ کے احکام میں بیان کرتے ہیں کہ کفارہ مرتبہ میں پہلے مرتبے میں تو واجب ہوتا ہے کہ وہ قدرت رکھتا ہو تو غلام کو آزاد کرے، جب غلام کو آزاد کرنے سے عاجز ہو جائے تو 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہیں۔ اس میں مہینے سے کیا مراد ہے؟ قمری مہینے مراد ہے، ہلالی مہینے مراد ہے، اگرچہ کہ دونوں مہینے ناقص ہوں، 30 دن کے ہوں۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب وہ مہینے کے شروع سے روزے رکھنا شروع کرتا ہے، لیکن اگر ماہ ایک مہینے کے درمیان سے روزے رکھنا شروع کرے تو اس صورت میں جب دوسرے مہینے کے روزے رکھ لے تو پہلے مہینے کے باقی ماندہ روزے مکمل کر لے۔ تو جو دوسرا مہینہ درمیان میں ہے اگر وہ 29 کا بھی ہو تو اس میں مشکل نہیں ہوگی۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَمَعَ الْعَجْزِ عَنِ الْعِتْقِ فِي الْمُرَتَّبَةِ، کفارہ مرتبہ میں غلام آزاد کرنے سے عاجز ہو جائے، یصوم شہرین متتابعین ہلالیین، تو پھر اس کے لیے ہے کہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھے، اور مہینوں سے مراد ہلالی قمری مہینے ہیں۔ وَإِن نَقَصَ، اگرچہ کہ دونوں 29 کے ہوں، 30 سے کم ہوں۔ ان ابتدا من اولہ، اگر اس نے شروع سے مہینے کے شروع سے روزے رکھنے کی ابتدا کی تھی تو دونوں مہینے 29 کے ہوں تو کافی ہوگا۔ وَلَوْ ابْتَدَى مِنْ أَثْنَائِهِ، اگر اس نے مہینے کے درمیان سے روزے رکھنے کی ابتدا کی، أَكْمَلَ مَا بَقِيَ مِنْهُ 30 بَعْدَ الثَّانِي، تو جتنے اس کے پہلے مہینے کے باقی رہ جائیں گے ان کو دوسرے مہینے کو مکمل کرنے کے بعد 30 دن مکمل کرے گا پہلے مہینے کے۔ اس کی مثال کیا ہے کہ اگر اس نے ایک مہینے کی درمیان سے روزے رکھنے شروع کیے تو اب اس نے پہلے مہینے کے مثلا 15 دن روزے رکھ لیے، اس کے بعد ایک نیا مہینہ شروع ہوتا ہے تو دوسرے مہینے کو ہلالی کے عنوان سے وہ رکھ لے گا، اس میں 29 ہے تو کافی ہو جائے گا۔ پھر تیسرے مہینے میں وہ جو 15 دن پہلے مہینے کے رہتے تھے ان کو مکمل کرے گا۔ وَأَجْزَأَهُ الْهِلَالِ فِي الثَّانِي، تو جب درمیان سے روزے رکھنے شروع کرتا ہے تو دوسرے مہینے میں ہلالی قمری ایک مہینہ کافی ہوتا ہے، اگرچہ اس میں 29 دن ہوئی، لیکن اب پہلے مہینے کی ابتدا درمیان سے کی تھی تو اس کے 15 دن، اور پھر دوسرے مہینے کے 29 اگر بنتے ہیں تو اس کو مکمل کرنے کے بعد پہلے مہینے کے باقی 15 دن اس کو بعد میں رکھنے پڑیں گے۔ وَلَوْ اقْتَصَرَ هُنَا عَلَى شَهْرٍ وَيَوْمٍ تَعَيَّنَ الْعَدَدِ فِيهِمَا، اور اگر اس صورت میں کہ جب اس نے درمیان مہینے سے روزے رکھنے کی ابتدا کی ہے وہ ایک مہینہ اور ایک دن روزے رکھنے پر اکتفا کرتا ہے، تعین العدد فیہما، تو دونوں مہینوں کی تعداد پوری کرنا واجب اور معین ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے جو کہا ہے کہ اگر وہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھتا ہے اور درمیان سے روزے رکھنے کی ابتدا کی ہے تو پھر دوسرے مہینے کو درمیان میں ہلالی شمار کر سکتا ہے۔ یہ صورت میں ہے کہ جب پے در پے 2 مہینے مکمل کر لیں، لیکن کیونکہ مسلسل روزے رکھنے میں اس کے لیے جائز ہوتا ہے کہ 1 مہینہ 1 دن روزے رکھ کر درمیان میں فاصلہ ڈال لے، تو پھر اس صورت میں دونوں مہینوں کے تعداد 30 پوری کرنا واجب ہوگی، ہر مہینہ 30 کا شمار کرے گا۔ والمراد بالتتابع الا يقطعهما ولو في شهر ويوم بالافطار اختيارا ولو بمسوغه كالسفر،
اور 2 مہینے مسلسل اور پے در پے روزے رکھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ مسلسل روزے رکھے اور روزوں کے درمیان میں فاصلہ نہ ڈالے، اگرچہ کہ اس میں 1 مہینہ اور 1 دن مسلسل روزے رکھ لے تو پھر اس کو بعد میں فاصلہ ڈالنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن 1 مہینہ اور 1 دن میں اختیاری صورت میں درمیان میں افطار کر کے فاصلہ ڈالے گا، کوئی دن روزہ نہیں رکھے گا تو پھر شروع سے اس کو روزے رکھنے پڑیں گے۔ وَلَوْ بِمُسَوِّغِهِ كَالسَّفَرِ، اگرچہ کہ وہ جان بوجھ کر غیر ضروری سفر کرے اور اس سے فاصلہ آ جائے تو بھی اس کا پھر 1 مہینہ 1 دن مکمل نہ ہوا ہو تو اس کو شروع سے روزے رکھنے پڑیں گے۔ وَلَا يَقْطَعُهُ غَيْرُهُ كَالْحَيْضِ وَالْمَرَضِ وَالسَّفَرِ الضَّرُورِ وَالْوَاجِبِ فَلْيَبْنِ عَلَى مَا مَضَىٰ عِنْدَ زَوَالِ الْعُذْرِ عَلَى الْفَوْرِ هَذَا إِذَا فَاجَأَهُ السَّفَرُ، لیکن اگر اس کے 1 مہینہ اور 1 دن روزوں میں کوئی عذر شرعی مانع ہو جائے اور حیض یا مرض بیماری وغیرہ یا ایسا سفر کے جو مجبور ہو اس کے لیے یا واجب شرعی کے عنوان سے جو سفر ہوتا ہے وہ آ جائے اور ابھی اس کا 1 مہینہ 1 دن مکمل نہ ہوا ہو تو اس سے اس کا جو تتابع اور تسلسل ہے وہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ باقی دن اس عذر کے برطرف ہونے کے بعد فوراً انجام دے۔ اور دوسرے جو موانع ہیں اس کے تتابع اور تسلسل کو ختم نہیں کریں گے، جیسے حیض ہو جاتی ہے عورت یا مرض اور بیماری آ جاتی ہے شدید قسم کی جس میں روزہ نہیں رکھ سکتا، یا سفر ضروری اور واجب آ جاتا ہے، بل یبنی علی ما مضی عند زوال العذر علی الفور، تو جب عذر شرعی زائل اور ختم ہو جائے تو جتنے دن اس سے گزر چکے ہیں فوری طور پر اسی پر بنیاد رکھے اور باقی روزے رکھنا شروع کر دے۔ ھذا اذا فاجأہ السفر، یہ اس صورت میں ہے کہ جب اس کے لیے سفر ضروری ناگہانی طور پر پیش آ گیا ہو، لیکن اگر وہ پہلے سے جانتا تھا کہ ایک سفر ضروری اس کے لیے آنے والا ہے تو اس سے پہلے پھر روزہ رکھنا شروع نہ کرے، بلکہ اپنے سفر سے لوٹنے کے بعد روزے رکھنا شروع کرے۔ اما لو علم به قبل الشروع لم يعذر للقدرة على التتابع في غيره، اگر وہ روزے رکھنا شروع کرنے سے پہلے ضروری سفر کے بارے میں جانتا ہو تو پھر اس کے لیے وہ عذر شمار نہیں ہوگا، چونکہ اس کو قدرت ہے کہ دوسرے دنوں میں مسلسل روزے رکھے۔ کما لو علم بدخول العید، یہ ایسے ہے کہ جیسے اس کو پہلے سے معلوم ہو کہ آگے عید آ رہی ہے، 15 دن اس کے رہتے ہیں اور وہ روزے رکھنا شروع کر دے کفارے کے، تو یہ جائز نہیں ہوتا، بلکہ اس کو عید گزرنے کے بعد سے روزے رکھنا شروع کرنا چاہیے۔ بخلاف الحیض للزومہ فی الطبیعۃ عادۃ، لیکن یہ حیض والے عذر شرعی کے خلاف ہے، یعنی عورت کو اگرچہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ دنوں بعد اس کے ایام ماہواری شروع ہو جائیں گے، وہ جانتی ہے، اس کی عادت ہے کہ چند دنوں بعد اس کے ایام ماہواری شروع ہونے ہیں، تو اس کے لیے پھر جائز ہے کہ اپنے کفارے کے روزے رکھنے شروع کر دے، اگرچہ 1 مہینہ اور 1 دن سے پہلے بھی اس کے ایام ماہواری شروع ہو جائیں۔ لِلُزُومِهِ فِي الطَّبِیعَۃِ عَادَةٌ، چونکہ یہ تو اس کی طبیعت میں ہے، معمولاً اسی طرح چند مہینے میں تو اس کو 1 مرتبہ ماہواری کا ایام آتے ہیں، تو اگر وہ کہے کہ اتنے دن مجھے ملے کہ 1 مہینہ 1 دن مسلسل روزے رکھ لے، تو یہ تو اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ وَالصَّبْرُ إِلَى سِنِّ الْيَأْسِ تَغْرِيرٌ بِالْوَاجِبِ وَإِضْرَارٌ بِالْمُكَلَّفِ، اگر کوئی کہتا ہے کہ کیا اشکال ہے کہ عورت پر واجب ہو کہ وہ صبر کرے اپنی سن جائزگی کو جس میں حیض نہیں آتا، ادھر اس عمر میں جا کر پھر کفارے کے روزے رکھے، تو اس کا جواب شریف دیتے ہیں کہ تغریر بالواجب، اس میں 2 اشکال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس سے فعل واجب کو مؤخر کرنا لازم آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اصلاً اس کا واجب رہ جائے، اس سے پہلے وہ خود ان للہ ہو جائے یا اور کوئی مشکل پیش آ جائے جس کی وجہ سے وہ روزے نہ رکھ سکے۔ وَإِضْرَارٌ بِالْمُكَلَّفِ، اور یہ اس عورت کے لیے ضرر بھی ہے، کیونکہ غالباً جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتی ہے، جب اس کے ایام نہیں آتے تو وہ ضعیف اور کمزور ہو جاتی ہے، اس صورت میں اس کے لیے روزے رکھنا سخت ہوتا ہے،
تو اس عنوان سے بھی یہ ثابت کرنا اس کے لیے واجب نہیں ہے۔ وَتَجِبُ فِيهِ النِّيَّةُ وَالتَّعْيِينُ كَالْعِتْقِ وَمَا يُعْتَبَرُ فِي نِيَّتِهِ وَلَوْ نَسِيَهَا لَيْلًا جَدَّدَهَا إِلَى الزَّوَالِ فَإِنِ اسْتَمَرَّ إِلَيْهِ لَمْ يَجُزْ وَلَمْ يَقْطَعْ التَّطَابُعَ عَلَى الْأَقْوَى۔ کفارے کے روزے میں کچھ چیزیں واجب ہوتی ہیں، ایک تو نیت کرنا، دوسرا سبب کو معین کرنا، اور تیسرا ہے کہ قصد واجب اور قصد قربت بھی اس میں کرے۔ وَتَجِبُ فِيهِ النِّيَّةُ یعنی کہ اس کے لیے واجب ہے کہ روزوں میں نیت کرے، وَالتَّعْيِينُ اور تعین سبب بھی کرے، کالعتق جیسا کہ غلام آزاد کرنے میں بھی تعین سبب واجب تھا، وَمَا يُعْتَبَرُ فِي نِيَّتِهِ اور جو کچھ غلام کو آزاد کرنے میں معتبر اور شرط تھا، قصد واجب اور قصد قربت بھی اس میں لازم ہوگا۔ وَلَوْ نَسِيَهَا لَيْلًا جَدَّدَهَا إِلَى الزَّوَالِ یہ مسئلہ ہے کہ اگر نیت روزے کی رات کو بھول جاتا ہے تو ظہر سے پہلے اس کے پاس وقت ہے، اگر یاد آ جائے تو نیت کر لے۔ جَدَّدَهَا إِلَى الزَّوَالِ تو زوال تک اس کو یاد آ جائے تو تجدید نیت کر سکتا ہے۔ فَإِنِ اسْتَمَرَّ إِلَيْهِ لَمْ يَجُوزْ لیکن اگر وہ زوال تک اس کو یاد نہ آئے تو لم یجوز تو اس دن کا روزہ رکھنا کافی نہیں ہوگا۔ وَلَمْ يَقْطَعْ التَّطَابُعَ عَلَى الْأَقْوَى لیکن اس کے تسلسل کو بھی ختم نہیں کرے گا، کیونکہ یہ بھول چوک کی وجہ سے اس سے نیت رہ گئی ہے اور اس دن کا روزہ رہ گیا ہے۔ یہ جو شہید ثانی نے فرمایا تھا کہ تتابع سے مراد یہ ہے کہ اس کا تسلسل نہ توڑے، ایک مہینہ اور ایک دن مسلسل اس کے روزے رکھنے چاہیے اختیاری صورت میں، تو یہ باب صوم میں گزر چکا ہے۔ صحیح حلبی اس پر دلالت کرتی ہے، امام صادق علیہ السلام سے ہے، صیام کفارۃ الیمین فی الظہار شہران متتابعان والتتابع ان یصوم شہرا ویصوم من الآخر ایاما او شیئا منہ فإن عرض له شيء يفطر منه أفطر ثم قضى ما بقي منه وإن صام شهرا ثم عرض له شيء أفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يطابع فليعد الصوم كله یعنی ظہار میں جو قسم اٹھائی ہے تو اس کے کفارے کے روزے دو مسلسل مہینے ہوتے ہیں، اور تتابع اور تسلسل یہ ہے کہ ایک مہینہ ایک دن اس کو رکھے، اگر کوئی درمیان میں عذر شرعی آ جاتا ہے تو اس سے تسلسل نہیں ٹوٹتا۔ وسائل وشیہ باب سیوم ابواب بقیت الصوم الواجب حدیث لہم ہے، اگر عذر شرعی کی وجہ سے وہ ایک مہینہ ایک دن مسلسل نہیں رکھ سکتا تو بھی اس کے لیے جائز ہوتا ہے تو باقی روزے رکھ لے اور تسلسل اس سے نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر حاملہ یا بچے کو دودھ پلانے والی آپ نے لیے یا بچے پر اس کو شدید خوف ہو تو وہ بھی درمیان میں افطار کر سکتی ہے۔ روایات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح رفاع بن مہران ہے، سال تو ابا عبداللہ علیہ السلام رجل علیہ صیام شہرین متتابعین فصام شہرا ومرض قال یبنی علیہ اللہ حبسہ قلت امرأة كانت علیہ صیام شہرین متتابعین فصامت وافطرت ایام حیضها قال تقضیها قلت فإنها قضتها ثم يأست من المحيض قال لا تعيدها أجزأها۔ راوی کا بیان ہے، میں نے امام صادق علیہ السلام سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جس نے 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے، ایک مہینہ روزے رکھ کے مریض ہو گیا، فرمایا وہ اسی پر بنیاد رکھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے روکا ہے۔ عرض کی کہ ایک عورت ہے، اس پر 2 مہینے مسلسل روزے واجب ہیں، وہ روزے رکھتی ہے اور اپنے ایام ماہواری میں افطار کرتی ہے، فرمایا اس کو قضا کرے، وہی کافی ہے، یعنی اس کو آگے جاری رکھے۔ میں نے عرض کی کہ وہ قضا کرتی ہے، پھر اس کے بعد اپنے ایام ماہواری سے یا ایسا ہو جاتی ہے، یعنی اس کے بعد اس کی ماہواری کا دور ختم ہو جاتا ہے، فرمایا اس کو دوبارہ روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی ثابتہ کافی ہے۔ وسائل وشیہ باب سیوم ابواب بقیت الصوم واجب میں ہے، اور اسی طرح سلیمان بن خالد کی روایت بھی موجود ہے اسی باب میں۔ اسی طرح کے سوال کے جواب میں فرمایا یبنی علی ما کان صام، پھر فرمایا ھذا مما غلب اللہ علیہ ولیس علی ما غلب اللہ عز وجل علیہ شیء، جو عذر اور مانے خدا کی طرف سے ہو تو اس کی وجہ سے اس کا تسلسل نہیں ٹوٹتا۔ یہ تعلیل
ایک فارمولے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور اگر اس کو اس عذر شرعی کا پہلے سے علم ہو، جیسا کہ اس کو علم ہو کہ مجھے ایک ضروری سفر پیش آنا ہے یا عید درمیان میں آنے کا ہو علم، تو پھر اس کو اس عید سے پہلے 1 مہینہ 1 دن سے کم روزے نہیں رکھنے چاہیے۔ صحیح منصور بن حازم امام صادق علیہ السلام سے فی رجل صام فی ظہار شعبان ثم ادرکہ رمضان قال یصوم شہر رمضان ویستانف الصوم فإن صام فی الظہار فزاد فی النصف یوما قضا بقیتہ۔ ایک شخص نے شعبان میں ظہار کے کفارے کے روزے رکھنے ہیں اور اس کے بعد ماہ رمضان آ جاتا ہے، فرمایا وہ ماہ رمضان کے روزے رکھ کے دوبارہ سے اپنے کفارے کے روزے رکھے۔ اگر وہ ظہار کے روزے رکھنا چاہتا ہے تو پھر شعبان کے اور اس سے پہلے اپنے مکمل کر لے، کچھ 1 مہینہ 1 دن پورے کر لے۔ وسائل وشیہ باب چہارم ابواب بقیت الصوم الواجب میں ہے۔ اور اگر بھول کر دن کے نصف تک وہ اس سے پہلے نیت نہ کر سکے اور اس کو یاد نہ آ جائے تو وہ روزہ تو اس کا نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ سے بھول چوک کی وجہ سے جو اس کا روزہ رہ گیا ہے وہ تسلسل کو بھی خراب نہیں کرے گا۔ مشہور یہی نظریہ ہے، نسیان کو وہ عذر سمجھتے ہیں اور اس میں کوئی اختلاف بھی فقہائے شیعہ میں نہیں ہے۔